السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. صدق اللہ العظیم. تمام تعریف، حمد و ستائش، باقی بڑائی، کبریائی سب اللہ رب العزت کی ذات کے لیے سزاوار ہے. وہی بلا کسی شرکت غیر کے اس کائنات کا تنہا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، حاکم بھی ہے، فرما روا بھی ہے. وہی رب العالمین ہے. اسی نے تنہا زمین کو اور سات و آسمانوں کو وجود بخشا. اپنی مشیت اور مرضی کے مطابق بے شمار مخلوقات پیدا کی. ان میں ارتقاء کی حیثیت کو پروان چڑھایا اور ان کے جینے کا، ان کی رزق رسانی کا، ان کی افزائش نسل کا انتظام اور اہتمام فرمایا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن مجید میں سورہ توبہ کی ایک آیت کا ٹکڑا میں نے پڑھا، اور یہ وہ آیت ہے جو آپ کو تقریباً ہر مسجد پر لکھی ہوئی ملے گی، جس کے اندر ایمان والوں کی ایک اہم صفت بیان کی گئی ہے کہ ان کے ایمان کا تقاضا اور حق یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو بناتے ہیں، اس کو آباد کرتے ہیں. اللہ کے گھر کو بنانا اور آباد کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں. چنانچہ ارشاد ہے انما یعمر مساجد اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی مسجدوں کو بناتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان کا مسجد کو بنانا یہ ایک اہم وقت ہے. اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں اور آخرت میں ان کا یقین ہے. اسلام جن چیزوں کو بنیادی حیثیت دیتا ہے، جو اسلام کی بنیادیں ہیں، جو فنڈامنٹل ہیں، جو بیسکس ہیں، اس میں مسجد کو بھی ایک انتہائی اہم بیس کی اہمیت حاصل. مسلمان کی زندگی کا بڑا گہرا تعلق مسجد سے ہے. اگر کسی بستی میں مسلمان ہیں اور مسجد نہ ہو تو پھر مسلمانوں کے اسلام اور ایمان کا باقی رہنا ممکن نہیں. چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی تو ہجرت کے دوران ہی آپ نے مساجد کی بنیاد رکھی. جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، مکہ تو بہرحال کعبہ جو ہے وہ اللہ کا گھر ہی ہے. وہاں تو اللہ کی عبادت چاہے وہ جاہلیت کے انداز میں ہی صحیح کیوں نہ ہو ہوتی تھی. لیکن جب آپ مدینے طیبہ تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ مدینے میں اسلامی قانون نافذ کیا جائے گا، اسلامی سماج وجود پائے گا، اسلامی تہذیب پروان چڑھے گی، مسلمانوں کی اپنی ایک شناخت ہوگی، اپنی ایک تہذیب ہوگی، اپنا ایک کلچر ہوگا، ان کی اپنی ایک پہچان ہوگی، اپنی ایک آئیڈینٹی ہوگی. تو اس آئیڈینٹی کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ طیبہ پہنچ کر مسجد کی بنیاد رکھی. اور وہاں پر ایک زمین تھی دو یتیم لڑکوں کی، جن کے نام سیرت کی کتابوں میں سہل اور سہیل آئے. ان دونوں یتیم لڑکوں کو اللہ کے رسول نے بلوایا، ان سے قیمت دے کر وہ زمین کو خرید لیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی
یہ وہی مسجد ہے جس کو آج ہم مدینۃ المنورہ کے نام سے، مسجد نبوی کے نام سے جاتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ بھی موجود ہے۔ یہ مسجد کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تو اس کی اہمیت کو اس طرح سے بڑھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے مٹی اور پتھر جوڑو کر لاتے ہیں، اپنے کرتے کے دامن میں مٹی اٹھا کر لا رہے ہیں اور پتھر اپنے دست مبارک سے اٹھا کر لا رہے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے جب یہ منظر دیکھا کہ خدا کا آخری نبی اور رسول اپنے ہاتھوں سے مسجد کی تعمیر کے لیے مٹی اور پتھر اٹھا رہا ہے، تو باضابطہ صحابی رسول کی زبان سے نکلا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے مٹی پتھر اٹھائیں، کام میں لگ جائیں، مسجد کی تعمیر کریں اور ہم یوں ہی بیٹھے رہیں تو ہماری یہ روش ہم کو گمراہ کرتا ہے۔ چنانچہ وہ صحابی اٹھے، دیگر صحابہ اٹھے اور سب نے مل کر مسجد کی تعمیر میں اپنے ہاتھوں سے حصہ لیا۔ اس طرح سے مسجد نبوی تعمیر کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ پھر مسجد کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں میں شعور اجاگر کیا تو مسجد کی تعمیر کرتے کرتے صحابہ کرام اشعار پڑھتے تھے، اور جو مصیبت اور مشقت ان کو جھیلنی پڑتی تھی تو اپنی مصیبت کو آسان کرنے کے لیے، اور عربوں میں ویسے بھی رواج تھا کہ کوئی سخت کام کرتے تو اشعار پڑھا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس کام کرنے والے مزدوروں میں گانے سننے کا رواج، مستری کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے اور اس میں FM ریڈیو چلتے رہتے ہیں، گانے سنتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں۔ تقریباً ہر مزدور کی یہی حالت ہے۔ جب کوئی اچھی آواز، میٹھی آواز آدمی سنتے ہوئے کام کرتا ہے تو اس کی فطرت ہے کہ وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام کو بھی شعر شاعری کی عادت تھی، تو جو شعر انہوں نے پڑھا بڑا معنی خیز شعر تھا۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران میں وہ شعر پڑھا جا رہا تھا، کہنے والے شاعر نے کہا کہ لا عائش الا عائش الاخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ، کہ اے اللہ بے شک آخرت کا عیش ہی اصل عیش ہے۔ عیش کرنا ہے تو آخرت میں کرنا ہے۔ دنیا کی زندگی عیش کے لیے نہیں ہے، دنیا کی زندگی انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہے، دنیا کی زندگی ریلیکس کے لیے نہیں ہے۔ یہ پیغام دیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، اور فرمایا کہ اللہم لا عائش الا عائش الاخرہ، اے اللہ عیش، سکون، راحت، اطمینان یہ صرف آخرت میں ہم کو ملے گا۔ اور اے اللہ مہاجر و انصار کے اوپر رحم فرما، ارحم الانصار والمہاجرہ۔ یہ شعر صحابہ کرام پڑھتے جاتے تھے اور مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا کرتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کرنے والوں کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ جس کسی شخص نے خدا کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد تعمیر کر دی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرے گا۔ مسجد کا بنانا آخرت میں اور جنت میں اپنے لیے گھر بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے ان لوگوں کو جو دنیا میں مساجد تعمیر کرتے ہیں، مسجد تعمیر کرنے کے بعد مسجدوں کی آبادی کی فکر میں لگے رہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی عنوان سے کیوں نہ ہو۔ ہر وہ شخص قابل مبارکباد ہے جو مساجد کی قدر کرتا ہے، مساجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، مساجد کے مینٹیننس میں حصہ لیتا ہے، چاہے وہ چندہ لینے کی صورت میں ہو، چاہے وہ صاف صفائی کرنے کی صورت میں ہو، چاہے وہ اذان اور نماز کی صورت میں ہو، چاہے وہ درس و تدریس کی صورت میں ہو، چاہے وہ بیت الخلاء کی صفائی کرنے کی صورت میں کیوں نہ۔ گزشتہ دنوں کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک مسجد کے مؤذن صاحب ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ فرما رہے تھے کہ صاحب مسجد کی صفائی پھر بھی کوئی بھی کر لیتا ہے، لیکن طہارت خانے کی صفائی کی مجھے فکر لگی رہتی ہے کہ وہاں پر گندگی نہ رہے، اور جب میں مسجد میں آتا ہوں تو سب سے پہلے طہارت خانوں کی صفائی کرتا ہوں۔
ان کی زبان سے جملہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اندازہ ہوا کہ اللہ کے کتنے نیک بندے ہیں وہ، جن کی حیثیت بنیاد کے پتھروں کی طرح سے ہے، جو مسجد کی صفائی میں، مسجد کے مینٹیننس میں چھپے ہوئے ہیں، باہر نظر نہیں آتے۔ ہم جیسے امام اور خطیب تو لوگوں کے سامنے بڑی قدر کروا لیتے ہیں اپنی، لیکن اللہ کے پاس بہت بڑا جو ثواب ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجد کے طہارت خانوں کی صفائی کرتے ہیں، جانوروں کی صفائی کرتے ہیں، جھاڑو چھٹکا کرتے ہیں، مسجد کو خوشبوؤں سے بچاتے ہیں۔ اللہ ان کو اجر عظیم سے نوازنے والا ہے۔ نہ ان کے اندر نام و نمود والی کیفیت ہے، نہ ریاکاری ہے، نہ دکھاوا ہے، نہ خوش نمائی ہے، کوئی قسم کی دیگر کوئی غرض نہیں ہے سوائے یہ کہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حاضرین کرام، مسجد کی بڑی اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ایک بڑھیا تھی جو لوگوں کے نماز کے پڑھ کر چلے جانے کے بعد مسجد میں خاموشی سے آتی تھی اور جھاڑو چھٹکا کر کے چلی جاتی تھی۔ ایک روز وہ بڑھیا نظر نہیں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ بڑھیا آپ کی نظر نہیں، کیا وجہ ہے؟ لوگوں نے اطلاع دی کہ اللہ کے رسول کل کا واقعہ ہے کہ اس بڑھیا کا اچانک انتقال ہو گیا، اور معمولی بڑھیا ہے، کوئی ایسی اہم بات نہیں، کوئی ایسی اہم شخصیت نہیں ہے کہ آپ کو اطلاع دی جائے، اس لیے ہم نے آپ کو اطلاع دینا مناسب نہیں سمجھا اور ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھ کر تجویز و تکفین کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ کہاں ہے اس بڑھیا کی خبر؟ چلو مجھے لے کر چلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کی خبر سے خود تشریف لے گئے اور اس کے حق میں دعائے مغفرت فرمائی اور فرمایا کہ اس بڑھیا کا بہترین عمل یہ تھا کہ وہ مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ پھر مسجد کی صفائی کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں میں کوڑا کرکٹ یعنی کچرا وغیرہ صاف کر دینا یہ جنت میں بڑی آنکھوں والی حور کا مہر ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد کو صاف ستھرا کر دیتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے لیے جنت کی حور کا مہر ادا کر رہا ہے۔ جب مہر ادا کر دیا جاتا ہے تو اس عورت سے نکاح ہونا یقینی ہو جاتا ہے، تو اس شخص کے جنت میں جانے میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے جو مسجد کی صفائی میں لگا ہوا۔ مساجد کی بڑی اہمیت اسلام کے اندر بتائی گئی ہے۔ حاضرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب مقامات مساجد، زمین کا وہ حصہ، زمین کا وہ ٹکڑا جس پر مسجد بنی ہوئی ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ مقام بازار ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم اگر کسی کو دیکھو کہ اس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دینا۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ جو کوئی مسجد کی آبادی کی فکر میں لگا رہتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس سائے کے نیچے اس شخص کو بھی جگہ دی جائے گی جس کا دل مسجد کے اندر اٹک رہا۔ مسجد کی بڑی فضیلت اور اہمیت بتائی گئی۔ پھر جب مسجد میں آنا ہے تو مسجد کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے سیدھا پیر مسجد کے اندر داخل کرو اور دعا پڑھو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجیے، اور اعتکاف کی نیت کر لو، نویت عن سنت الاعتکاف۔ پھر اس کے بعد جب مسجد میں آ جاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص مسجد میں داخل ہو جائے اس کو مناسب نہیں ہے کہ گپ شپ کرے، ادھر ادھر کی باتیں کرے، چیخ و پکار کرے، ہنسی مذاق میں لگ جائے، بلکہ جب مسجد میں آ جاؤ تو اللہ کے ذکر کے اندر مصروف ہو۔ ہم کو چاہیے کہ جب ہم مسجد میں آ جائیں تو مسجد میں آنے کے بعد یہ سمجھیں کہ ہم اللہ کے گھر میں آ گئے، اور اللہ کی ہستی کیا ہے؟ یہ کسی آفیسر کا چیمبر بھی نہیں ہے، یہ کسی منسٹر کا چیمبر بھی نہیں ہے، یہ پولیس کا تھانہ بھی نہیں ہے کہ جہاں پر ہر بات ادب سے کرنی پڑے، جہاں پر کوئی غلط حرکت نہ ہونے پائے۔ یہ تمام مقامات جس کا میں نے ذکر کیا، مسجد کا مقام ان سب سے بہت زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ یہ پولیس آفیسر کے چیمبر سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، یہ منسٹر کے چیمبر سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے مقام
اور یہ کسی آفیسر کے چیمبر سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور یہ آپ کے باس کی کیبن سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں پر جب آؤ تو یہ سمجھ کے آؤ کہ احکم الحاکمین کا مکان ہے، جن میں رب کا مکان ہے، جن میں خالق کا مکان ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح شام مسجدوں میں جانے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مہمانی کا اہتمام فرماتا ہے۔ مسجد کی اتنی اہمیت اسلام کے اندر ہے کہ کوئی مسلمان مسجد کی بے حرمتی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر کسی جگہ مسجد کی بے حرمتی کی جائے تو مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی گھر کی پرواہ کیے بغیر، اپنے بیوی بچوں کی پرواہ کیے بغیر، اپنے کسی دنیاوی اغراض کی پرواہ کیے بغیر مسجد کی حفاظت کے لیے جٹ جائے۔ حضرات کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسجد کی بڑی اہمیت بیان فرمائی، اور ان لوگوں کو سخت وارننگ دی گئی ہے جو مسجدوں کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسجد کو گرا دینے کی کوشش کرتے ہیں اور مسجدوں کے اوپر حملے کرتے ہیں، مسلمانوں کو مسجدوں میں جانے سے روکتے ہیں، مسلمانوں کی مساجد کے اوپر قبضے کر لیتے ہیں۔ ان کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا قرآن مجید نے، فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس سب سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکے۔ مسجد تو وہ مقام ہے، انما المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں اور وہاں پر اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارا جائے۔ یہ خالص توحید کا مرکز، یہ خالص اللہ کا گھر ہے، یہاں پر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہوتی۔ یہاں سجدہ ہوتا ہے تو اللہ کو ہوتا ہے، یہاں رکوع ہوتا ہے تو اللہ کو ہوتا ہے، یہاں نام لیا جاتا ہے تو اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یہاں پر دعائیں مانگی جاتی ہیں تو اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ یہاں پر شرک کا، کفر کا اور دوسرے مذہبوں کے ساتھ میل جول کا کوئی تصور مسجد کے اندر نہیں پایا جاتا۔ اسی لیے مسجد خالص اسلامی نشان ہے، مسجد خالص مسلمانوں کا مرکز ہے اور مسجد خالص اسلامی مقام ہے۔ اس لیے غیروں کو اگر سب سے زیادہ نفرت ہے تو مساجد سے، ہندوؤں کو اگر بہت زیادہ کھٹکتی ہے تو مسجد کھٹکتی، دیگر مقامات نہیں کھٹکتے۔ کہیں درگاہ ہوگی تو ہندو بھی آئے گا، مسلمان بھی آئے گا، سکھ بھی آئے گا، پارسی بھی آئے گا، کہیں کوئی اور مذہبی تقاریب ہو رہی ہو تو ہر کوئی اس کے اندر شرکت کرے گا۔ لیکن مسجد وہ مقام ہے جہاں پر صرف مسلمان آئیں گے، جہاں پر صرف اللہ کا نام لیا جائے گا، جہاں پر صرف توحید کا پیغام ہوگا، جہاں پر صرف اللہ کی عبادت ہوگی۔ اس لیے غیر مسجدوں کے ساتھ مفاہمت کرنے کے لیے تیار ہے۔ دنیا بھر کے حالات کے اوپر نظر ڈالیے، کتنے سنگین حالات سے اس وقت دنیا کا مسلمان دوچار ہے۔ ہمیشہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اکثر و بیشتر ہم اپنے مالی معاملوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم کو مالی پریشانیاں، خاص طور سے ہندوستان کا مسلمان بڑا پسماندہ کہ اس کو سرکاری ملازمتیں نہیں ہیں، جائیداد میں اس کے حصے نہیں ہیں، انڈسٹریز میں اس کا مقام نہیں ہے، پارلیمنٹ میں اس کی تعداد نہیں ہے اور اسمبلیز میں وہ لوگ نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بہت پسماندہ ہے بیچارے، بہت پچھڑے ہوئے ہیں، بہت بیکورڈ ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر غور کیا جائے تو مذہبی اعتبار سے، مذہبی آزادی ہونے کے باوجود، سیکولرزم ہونے کے باوجود اور مسلمانوں کو مذہب پر چلنے کی پوری آزادی کی ضمانت دینے والا دستور رکھنے والے ہندوستان کے اندر بھی مسلمان اس وقت مساجد کے لیے پریشان ہیں۔ آپ یاد کیجئے، ہم کیسے بھلا سکتے ہیں ایسی تاریخوں کو، ایسے دنوں کو، ایسے واقعات کو، جس دنوں میں، جن تاریخوں میں ہماری مساجد کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، پھر الزام الٹا ہمارے اوپر دھرا گیا۔ آج کی یہ تاریخ 18 مئی اور 2007 عیسوی کا وہ دن اور یہی وقت جمعہ کی نماز کا حیدرآباد کی بلکہ ہندوستان کی تاریخی مکہ مسجد کے اوپر حملہ کیا گیا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ جب بم بلاسٹ ہوا، مسجد مسلحوں سے کھچاکھچ بھری ہوئی تھی، آپ نے سینکڑوں بار ٹی وی کے اوپر وہ مناظر دیکھے ہیں، اور جن کو اللہ نے ہمت و حوصلہ دیا
صبر و استقامت سے نوازا، وہ لوگ اپنی آنکھوں سے وہ مشاہدہ کیے ہیں کہ کس طرح سے مسلیوں کے فرق سے اڑ گئے، کس طرح سے ان کی خون کی ندیاں بہ گئی، اور کس طرح سے وہ مسلح جو مسلیوں سے بھرے ہوئے تھے دیکھتے ہی دیکھتے لاشوں سے لپٹ گئے اور ان کے اندر خون کے فوارے اڑنے لگے اور وہ تاریخی سخت کی دھجیاں اڑ گئیں۔ یہ واقعہ مسلمان کیسے بھول سکتے ہیں؟ وہ آج ہی کا دن تھا، آج ہی کا وقت تھا، دن بھی جمعہ کا تھا، وقت بھی جمعہ کا تھا، تاریخ بھی 18 مئی کی تھی۔ یہ ہندوستان کی تاریخ کا بدترین دن تھا جس دن حیدرآباد کی تاریخ کی مسجد کے اوپر بموں سے حملہ کیا گیا، اور پھر مزید ستم والا ستم یہ ہوا کہ مسلمانوں ہی کے اوپر اس کا الزام کرا گیا، اور دوسرے ہی لمحے تمام ٹی وی چینلز نے جب یہ نیوز نشر کی تو فوری الزام مسلمانوں کے ساتھ دہشت گرد کا لیبل لگا کر جاری کیا گیا، اور ہر کوئی یہ کہنے لگا کہ یہ کارستانی صرف مسلمان دہشت گردوں ہی کی ہو سکتی ہے، یہ اسلامک دہشت گردی کا کارنامہ ہے۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جب تحقیقات آگے بڑھی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کر حقائق سامنے آ چکے ہیں۔ سوامی آسیمانند کے نام سے ایک دہشت گرد ہے ہندوستان کے اندر، وہ ایسی مشنری چلا رہا ہے کہ مسلمانوں کے مقاصد کو تباہ کیا جائے، بم بلاسٹ کیا جائے، مسلمانوں کو ہراس اور پریشان کیا جائے، اور متاثر پولیس ہمیشہ کی طرح مسلمانوں کے اوپر حملے کرتے رہے۔ آج کا وہ دن کیسے بلایا جا سکتا ہے جب کہ بلاسٹ ہو گیا، مسلمانوں کی لاشیں بچ گئی، اس کے بعد مسلمان حیران و پریشان باہر نکلے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھروں کی طرف جانا چاہتے ہو سکتا ہے کہ وہ احتجاج کرنا چاہتے ہو، لیکن پولیس نے اندازوں ان کے اوپر فائرنگ کی، بہت سارے نوجوانوں کو فائرنگ کے اندر شہید ہونا پڑا۔ پھر اس کے بعد وہ سلسلہ بھی چلا کہ بغیر کسی قصور کے مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا، 20 نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، ان کے اوپر مقدمے لاگو کیے گئے، اور بغیر کسی ثبوت کے ان کو جیل کی کوٹڑیوں کے اندر چھوٹا گیا، اور پولیس نے ان کو لاک اپ کی سلاخوں کے پیچھے ڈال کر سخت ترین اذیتیں دی، ٹارچر کیا گیا۔ یہ سارے واقعات ہوئے، لیکن الحمدللہ حیدرآباد کے مسلمانوں کے شعور نے حکومت کو مجبور کیا، چاہے وہ کوئی ہو، کوئی سیاسی جماعت ہو، کوئی تنظیم ہو، اگر اس نے جو کچھ کیا ہے تو اس نے اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کیا ہے کہ الحمدللہ حکومت کو شرمسار ہونا پڑا، معافی مانگنی پڑی، ان کے اوپر سے مقدمات کو واپس لینا پڑا، ان کی بات کاری کے لیے اقدامات کرنے پڑے، کسی کو گریشیا دیا گیا، کسی کو ملازمتیں دی گئی، اور کسی کو کچھ نقدی دے دی گئی، لیکن یہ سب کچھ جو ناانصافی ہوئی ہے اس کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ اس سے ہم مطمئن نہیں ہو سکتے کیا یہ سب کچھ کرنے کے باوجود مسجد کا تقدس بحال ہو سکا ہے؟ مسجد کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کی قیمت کا ادا کرنا تو حکومت کے بس کی بات بھی نہیں ہے، اس کی قیمت کا ادا کرنا حکومت کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے ہم اس دن کو بھلا نہیں سکتے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ابھی کئی ایسے نوجوان ہیں جن کا بے قصور ہونا ثابت ہونے کے باوجود ابھی تک نہ ان کے مقدمات سے دستبرداری حاصل کی گئی، نہ ان کے مقدمات وڈرا کیے گئے، نہ ان کو چھوڑا گیا۔ آپ نے آج کے اخبار میں بھی دیکھا ہوگا 2 نوجوانوں کی تصاویر چھپی ہیں، ایک کا نام ہے محمد مسیم الدین یاسر اور دوسرے کا نام ہے محمد بلیغ الدین جابر۔ یہ 2 نوجوان ابھی بھی پولیس کی تحویل میں ہیں، ان کی کتنی دردناک داستان ہے۔ کیا آج کے اس موقع پر ہم ان کو بلا سکتے ہیں؟ کیا آج ہم کم از کم ان کے حق میں دعائیں کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کو چاہیے کہ کم از کم دعاؤں میں ان کا برابر کا حق رکھیں، اس لیے کہ یہ بیچارے قصوروار ہیں، یہ بے گناہ مسلمان نوجوان ہیں، اور ان کا قصور صرف یہ ہے کہ ان کے چہرے پر داڑھی ہے اور ان کا نام مسلمان ہے۔ سکندرآباد کے رام گوپال پیٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں ان نوجوانوں کو اچانک پکڑ لیا گیا۔ معلوم ہوتا ہے یہ دونوں بھائی ہیں، اور ان کو پکڑ کے رام گوپال پیٹ پولیس کے انڈر میں رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد جب کوئی قصور ان کا ثابت نہیں ہوا تو ان کو جھوٹے الزامات لگا کر اندور پولیس کے حوالے کیا گیا، اور وہیں پر ابھی تک ان کا مقدمہ زیر سماعت ہے، اور کورٹ کے اندر بڑی سست رفتاری کے ساتھ ان کا مقدمہ چل رہا ہے۔ یہ وہ مظلوم مسلمان نوجوان ہے نہ جن کو ابھی حکومت کی امداد ملی ہے، نہ ان کو سرکاری ملازمت ملی ہے، نہ ان کا قصور معاف ہوا ہے، نہ ان کے مقدمات سے دستبرداری اختیار کی گئی ہے۔ ایسا ظلم ابھی بھی ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے۔ حاضرین کرام، یہ تو ہندوستان کے حالات ہیں، نہ بابری مسجد کو چھوڑا جا سکتا، نہ مکہ مسجد کو چھوڑا جا سکتا، نہ دلی کی جامع مسجد میں ہونے والے بلاس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، نہ کسی اور مقدس
مقام کی بے حرمتی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے. یہ تو حالات ہیں ہی جس سے ہم جوجھ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اس سے بھیانک پلاننگ اور اس سے زیادہ بھیانک منصوبے اور سازشیں جو ہے بین الاقوامی سطح پر ہو رہی ہیں. چند دن پہلے ایسی حیرت ناک، ایسی غضبناک خبریں اخبارات کی سرخیاں بنی ہیں جس کو دیکھ کر مسلمانوں کی تو نیند حرام ہو جانی چاہیے. ہم تو عوام ہیں، اور عوام بہت مظلوم عوام. ہندوستان جیسے غلام ملک کے اندر رہنے کے بعد ہمارے تو حوصلے پست ہو چکے ہیں، ہماری آنکھوں کے آنکھوں خشک ہو چکے ہیں، ہمارے اندر احتجاج کرنے کی بھی طاقت باقی نہیں رہی. ہم ظلم و ستم کا اتنا نشانہ بن گئے ہیں کہ ہم آپس میں بھی ایک دوسرے سے تذکرہ کرنے کے لیے گھبراتے ہیں کہ کہیں ہمارا دوست پولیس کا مخبر نہ نکلے، اس لیے ہم ذکر کرنا بھی چھوڑ چکے ہیں. یہ ہماری پستی کا حال ہے. لیکن دوسری طرف بین الاقوامی منصوبے کیسے ہیں؟ آپ نے پڑھا اور سنا ہے کہ 2007 عیسوی سے، آج سے 8 سال پہلے سے، امریکہ کی ورجینیا کے ایک کالج میں جس کا نام ہے جوائنٹ فورسز اسٹاف کالج، اس میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے لیفٹیننٹ کرنل میتھیو ڈولے. یہ وہ ظالم شخص ہے جو امریکی فوجیوں کو ٹریننگ دینے کے دوران اسلام کے خلاف زہر اگل رہا ہے، اور وہ اپنے فوجیوں کو یہ ٹریننگ دے رہا ہے کہ جہاں کہیں مسلمان اور اسلام کی نشانی بھی نظر آئے تو اس کو مٹائے تک دم نہیں لینے. یہاں تک کہ اگر ضرورت پڑ جائے، اس میں بات کہہ دیا ہے، اخبارات میں بھی یہ نیوز آ چکی ہے، ٹی وی چینل کے اوپر یہ نیوز شائع ہو چکی ہے، انٹرنیٹ کے اوپر اس کے کلپ دکھائے جا چکے ہیں، جس کے اندر میتھیو ڈولے نے کہا ہے کہ اگر ممکن ہو تو مسلمانوں کے سب سے مقدس مقام مکہ اور مدینہ پر بھی نیوکلیئر ہتھیار کے ساتھ ایسے حملہ کیا جا سکتا ہے جیسے ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر کیا گیا. یہ خبریں چھپ چکی ہیں، آ چکی ہیں، لوگوں کی نوٹس میں ہیں. مسلمان تو بے چین ہے، ایک ایمان والا تو چین کی نیند سو نہیں سکتا. اس کی دعاؤں میں، اس کی دعاؤں میں یہ سب چیزیں شامل ہیں یقیناً. لیکن اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے جن کے ہاتھوں میں حکومتیں اللہ نے دے رکھی. 52 سے زیادہ مسلم ممالک ہیں، ان کے پاس اقتدار ہے، ان کے پاس فوج ہے، ان کے پاس منرلس ہے، ان کے پاس سونا ہے، ان کے پاس دولت ہے. اتنی دولت ہے کہ جو اپنی دولت کے بلبوتے پر ریگستان کو گلستان میں تبدیل کرنے کا ہنر جانتے ہیں. جہاں پر کبھی کوئی گھاس کا ایک تنکا نہیں اٹھ سکتا تھا، آج وہاں پر مختلف چیزوں کی کاشت کی جا رہی ہے. سب تو شاداب انہوں نے اپنے اسٹیڈیم کو بنا لیا، کرکٹ کے اسٹیڈیم انہوں نے تعمیر کر لیے، گلف کے اسٹیڈیم انہوں نے تعمیر کر لیے، اور گھوڑ دوڑ کے بہترین مقامات انہوں نے بنا لیے. عیاشی کے لیے بہترین ساز و سامان انہوں نے جمع کر لیے. سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ صرف یہ کہ کھاتے ہیں، ان کے ٹوائلٹ میں WC اور کموڈ اور باتنگ کے جو بیسن ہوتے ہیں وہ تک کے سونے کے لگا دیے گئے ہیں. لیکن اللہ ان کو ہدایت سے نوازے، اتنے مست ہو چکے ہیں عیاشی کے اندر، یا پھر غلامی کا ایسا دورہ ان کے اوپر پڑا ہوا ہے کہ اتنی بھیانک قسم کی خبریں آنے کے باوجود ان لوگوں میں سے کسی کی بھی زبان سے امریکہ کے یا اسلام دشمن عناصر کے خلاف ایک لفظ نہ پہلے کبھی نکلا نہ آج تک نکلا. پائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس دیا جاتا رہا. یہ وہ کاروان ہے جو سو چکا ہے. یا کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ سو گیا ہے، گہری نیند سو گیا ہے، نہ صرف یہ کہ بے ہوش ہو گیا ہے، خدا کا خاصہ کہیں اس کے اندر سے جان ہی نہ نکل گئی. کیا یہ قوم مردہ ہو چکی ہے کہ جس قوم کے سامنے دنیا کی ساری دولت رہنے کے باوجود قرآن جلایا جا رہا ہے، مساجد مسمار کی جا رہی ہے، مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل رہا ہے، اور اسلامی کتابوں کو برسر عام جلا کر ان کی لائبریریز کو تباہ کیا جا رہا ہے، بزرگان دین کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اور پھر صحابہ کرام کی پاک بازی کو اور ان کی سیرتوں کو مت کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. قرآن کی بے حرمتی اور مسلمان برداشت کر رہا ہے، مسجدوں کی بے حرمتی مسلمان برداشت کر رہا ہے، عورتوں کے ساتھ کھلواڑ مسلمان برداشت کر رہا ہے.
یہ کیسے حالات ہیں جس کے اندر ہم جی رہے ہیں؟ یہ سب بدترین دور ہے، اور پستی بھی اتنی بدترین پستی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسفل سافلین میں دنیا کے اندر ڈال دیا۔ کوئی احتجاج ہم سے بلند نہیں ہوتا۔ فلسطینی لڑتے لڑتے مر رہے ہیں، 60 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا۔ بیت المقدس جو مسلمانوں کا مقدس مقام، جس کے طرف رخ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے نمازیں ادا فرمائی ہیں، جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں آسمانوں کا سفر کیا ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی ہے، جس واقعے کو یاد کر کے ہم معراج کا تذکرہ ہر نعت میں، ہر شعر میں کرتے ہیں، چھوٹ جاتا ہے۔ امام الانبیاء کیسے نہیں سکتے؟ اور اس مقدس مقام کو یہودیوں نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ جب چاہتے ہیں نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روک دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں فلسطین کے اندر گھس جاتے ہیں، ان کے مکانات کو تہس نہس کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ جیسے کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بستیوں میں آتے تھے، قتل و قتال کرتے تھے، لوگوں کے گھروں کو تباہ کر دیتے تھے، لوٹ مار مچا کے واپس چلے جاتے تھے، جب من میں آتے، جب من میں آ چلے جاتے۔ یہ حال اسرائیل کا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ بیت المقدس میں جو اصل مسجد اقصی ہے، اس مسجد اقصی کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ رات دن اس کے اندر کھدائی کا سلسلہ مختلف مراحل میں، مختلف ہیلوں بہانوں سے جاری۔ مسلمان قوم سو رہی ہے۔ بار بار فلسطین کے علماء اور دیگر علماء مسلم حکمرانوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کسی کی کان سے جو نہیں رینگ رہی، کسی کے کان سے جو نہیں رینگ رہی ہے۔ بالکل ساکت و سامت ہے مسلمان دنیا۔ اب تو یہ حالت ہو گئی ہے، ان کے حوصلے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اب تو کھلن کھلا کہنے لگے ہیں کہ اگر ممکن ہوا تو ہم مکے اور مدینے کے اوپر بھی حملہ کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود بھی دنیا جو مسلمانوں کی ہے وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے، کہیں سے صدائے احتجاج بلند نہیں ہوا۔ حاضرین کرام، اس سے بڑھ کر مسلمانوں کی پستی کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ جس مقدس مقامات کو مبدأ وحی کہا جاتا ہے، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، جہاں پر نمازوں کے ادا کرنے کا اجر و ثواب 1 لاکھ سے زیادہ نمازیں ادا کرنے کا ہے، جہاں پر 50,000 نمازیں ادا کرنے کا اجر و ثواب ہے، جہاں پر دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان حج و عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور اپنی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کرا کے حدیث کی بشارت کے مطابق گناہوں کے ایسے پاک و صاف ہو کے لوٹ جاتے ہیں جیسے آج بھی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو۔ ایسے مقامات کے اوپر حملہ کرنے کی سازشوں کی خبریں اوپر آ رہی ہیں، پھر بھی مسلمانوں کے اندر کسی قسم کی جنبش نہ ہونا، کیا یہ ہمارے مردہ ہونے کی علامت نہیں؟ اس موقع پر جبکہ آج 18 مئی کو مکہ مسجد پر حملے کا دن ہے اور اس کی برسی ہے، اس موقع پر ہم کم از کم اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور معافی مانگیں اور یہ تہیہ کر کے اٹھیں کہ اگر میرے اندر نہ مکہ مسجد بم بلاسٹ کے بدلے لینے کی طاقت ہے، نہ بابری مسجد بنانے کی طاقت ہے، نہ بیت المقدس حاصل کرنے کی طاقت ہے، نہ مکہ اور مدینہ کو بچانے کی میں سوچ سکتا ہوں، تو ایسی صورت میں کیا میں کم از کم اپنے گھر کے پاس کی مسجد کی خدمت نہیں کرتا؟ یہ تو ابھی ہمارے بس میں ہے۔ اس لیے آخری اور سب سے کم ترین، سب سے چھوٹی گزارش جو آپ سے اور مجھ سے کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم اپنے گھر کے پاس کی مسجدوں کو آباد کریں۔ ان سب چیزوں کے باوجود کوئی بہت بڑا مطالبہ تو اس امت سے جو پستی کے اس بدترین دور سے گزر رہی ہے نہیں کیا جا سکتا، تو کم از کم اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اپنی بستی کی مسجدوں کو آباد کریں۔ فجر میں کم از کم اٹھیے، رات بھر نہ جاگ سکتے ہو تو کوئی بات نہیں، فجر میں اٹھیے، مسجدوں کو آئیے۔ مسجد میں فجر کی نماز میں اتنی جماعت کم از کم ہونی چاہیے جتنی جماعت آج جمعہ کے دن۔ کیا روز ہم لوگ کسی محلے میں نہیں؟ پھر کیا بات ہے کہ جمعہ میں تو مسجد کا فرسٹ فلور بھرتا ہے، سیکنڈ فلور اور چھت تک کے لوگ چلے جاتے ہیں، اور ہر مسجد کا یہی حال ہے۔ پھر فجر میں یہ مصلی کہاں جاتے ہیں؟
پھر ظہر میں مسجد کیوں نہیں بھرتی؟ پھر مغرب اور عشاء میں مسجدیں خالی اور مسجدیں کہاں کیوں رہتی ہیں؟ یہ ہم دوسروں کے اوپر تو بہت انگلی اٹھا سکتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں حکومت ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاتھ میں حکومت نہیں ہے تو کیا گھر کی مسجد بھی نہیں ہے؟ گھر کے پاس کی مسجد تو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم کم از کم اپنے گھر کے پاس کی مسجد میں ضرور آ سکتے ہیں۔ تو ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے جماعت کی کتنی بڑی فضیلت ہے، آج ہم لوگ صرف گھومنے کے عادی ہو گئے، لوگوں کو صرف گھومنے کا عادی بنایا جا رہا ہے کہ نعت شریف پڑھتے جاؤ اور گھومتے جاؤ، جھنڈے لہراتے جاؤ اور جھومتے جاؤ، غیروں کی طرح مختلف ناموں سے عیدیں مناتے جاؤ، تہوار مناتے جاؤ اور جھومتے جاؤ، مرحبا کہتے جاؤ اور جھومتے جاؤ۔ اسلام صرف جھومنے کا مذہب نہیں ہے، اسلام تو جوان مرضی سکھاتا ہے، تلوار والا مذہب بھی ہے، قرآن والا مذہب بھی ہے۔ اس لیے گزارش صرف یہ ہو سکتی ہے کہ ہر مسلمان اپنی یہ ذاتی ذمہ داری سمجھے کہ اس پر عائد ہونے والا جو اولین فریضہ ہے ایمان کے بعد، وہ نماز کا فریضہ ہے۔ اگر ہم نماز کے ادا کرنے والے ہوں گے تو پھر مسجد کی اہمیت ہمارے اندر ہوگی۔ بس نماز کی اہمیت ہمارے پاس نہیں۔ کوئی آدمی آفس نہیں گیا، ہر کوئی پوچھنے والا ہے، کوئی اسکول کالج نہیں گیا، ہر کوئی پوچھنے والا ہے، لیکن کوئی مسجد نہیں گیا تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ بچوں کے امتحان ہو چکے، داخلوں کا زمانہ آ رہا ہے، ایک دوسرے سے رائے مشورے چل رہے ہیں، فون سے بات چیت ہو رہی ہے اور ہر ایک سے پوچھا جا رہا ہے کون سے کالج میں داخلہ دلانا، کون سے اسکول میں داخلہ دلانا، اور کون سا کورس کرانا، کاؤنسلنگ کب ہوگی، ایم سیٹ کا ایگزام کب ہوگا، نتیجہ کب آئے گا، یہ سارے چرچے ہیں۔ لیکن جو آخرت کا گھر ہے، جہاں پر زندگی کا حساب دینا ہے، اس کے بارے میں کوئی چرچے نہیں۔ مسجدوں سے اذانیں ہو رہی ہیں، سن کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد آنے کی طرف کوئی مائل نہیں ہے، الا ماشاءاللہ سوائے چند مسلمان، کوئی دو چار صف والے مسلمان ہیں، باقی کی پچھلی صفیں خالی رہی۔ تو غیروں پر گلا کرنے کے بعد ہماری اپنی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے مسجدوں کی خدمت کرنے والے ہیں، مسجد کی صاف صفائی میں حصہ لیں، مسجد کے مینٹیننس میں حصہ لیں اور مسجد کی آبادی کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ وقت آئے گا کہ ہم مسجدوں کو بنائیں گے، تاریخی مسجدوں کی حفاظت کریں گے، اپنے شہر کی مسجدوں کی حفاظت کریں گے، اپنے ملک کی مسجدوں کی حفاظت کریں گے، اور یہ ساری کوشش دنیا بھر میں ہوگی تو پھر انشاءاللہ کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ مکہ اور مدینہ تو دور کی بات ہے، کسی معمولی سی مسجد کی طرف سے نظر اٹھانے کی کوشش کرے گا تو مسلمانوں میں اتنی طاقت اور قوت پیدا ہوگی کہ وہ اس کی آنکھیں نکالنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ حاضرین کرام، جماعت کی اتنی اہمیت ہے۔ ایک نابینا صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، بہت موقع ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے مسجد تک لے جانے والا کوئی نہیں ملتا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی نماز گھر پر ادا کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، وہ صحابی جانے لگے تو دور گئے تھے کہ واپس بلایا اور پوچھا کیا مسجد سے اذان کی آواز تم کو سنائی دیتی ہے؟ صحابی رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اذان کی آواز تو آتی ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا تو پھر تم کو مسجد آنا پڑے۔ کیا ہم نابینا آدمی سے بھی گئے گزرے ہو گئے؟ ہماری تو آنکھیں ہیں، لائٹوں کا زمانہ ہے، وسیع والی روشنی ہے، صاف ستھری بنی ہوئی سڑکیں ہیں، آرام سے مساجد ہیں جس میں پنکھے لگے ہیں، کولر لگے ہیں، ایئر کنڈیشن لگے ہیں، تیز رفتار سواریاں ہیں، جوانی ہے، صحت ہے، کون سی نعمت ہے جس سے ہم کو محروم کیا گیا؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم مسجد آنے سے گریز کرتے ہیں؟ حاضرین کرام، وقت تو بہت ہو رہا ہے، باتیں بہت ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو طاقت اور قوت عطا فرمائے، ایمان کی طاقت و قوت بھی عطا فرمائے، دنیاوی طاقت و روح بھی ہم کو عطا فرمائے، اور ہمارے اندر اتنا ہمت اور حوصلہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے کہ ہم بابری مسجد کو بھی حاصل کریں، ہم مکہ مسجد کی بھی حفاظت کر سکیں، ہم اپنے محلے کی مساجد کی حفاظت و آبادی کے اندر بھی لگ سکیں، اور اگر کوئی ناپاک سازش مکہ اور مدینہ کی طرف اپنی نظریں اٹھانے کی کوشش کرتی ہے تو اللہ مسلمانوں کو طاقت و قوت عطا فرمائے کہ وہ آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں کو کھینچ لے اور اس طاقت کو